سورۃ الغاشیہ، سورہ غاشیہ، صفحہ نمبر 780 780 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ ناصبہ، تصلی نارا حامیہ، تسقی من عین آنیہ، لیس لهم طعام الا من ضریع، لا یسمن ولا یغنی من جوع، وجوہ یومئذ ناعمہ، لسعیہا راضیہ، فی جنت عالیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ، فیہا عین جاریہ، فیہا سرر مرفوعہ، واکواب موضوعہ، ونمارق مصفوفہ، وزرابی مبثوثہ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت، فذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر، فيعذب الله العذاب الاكبر، ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ با محاورہ سلیس اور آسان زبان میں اردو ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا، اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ جو نہ فربہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے، اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے۔ اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل بہشت بری میں، وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے۔ اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے، اور آب خورے کرینے سے رکھے ہوئے، اور گو تکیے قطار کی قطار میں لگے ہوئے، اور نفیس مسندیں بچھی ہوئیں۔ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں،
اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے، تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر دروغہ نہیں ہو۔ ہاں، جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ غاشیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ جو سورۃ الاعلیٰ کا ذکر ہوا تھا، یہ سورت اس کا جو دعویٰ ہے اس کا تتمہ ہے۔ اس کا دعویٰ کیا تھا؟ روز قیامت اور آخرت کا اقرار اور اللہ کی وحدانیت کی طرف توجہ۔ یہ اس سورہ کا تتمہ ہے۔ اس میں وہی باتیں ہیں۔ اس میں کل 26 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عرب کے وہ عام انداز کا کہ جس میں توجہ دلانے کے لیے بات کی جاتی تھی، کیا تم نے سنا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے؟ کیا تمہیں پتہ چلا ہے؟ تو یہاں بھی یہی انداز اپنایا گیا کہ تمہیں پتہ ہے قیامت کا حال کا۔ یہ غاشیہ سے مراد قیامت ہے کہ وہ جب قیامت آئے گی تو ڈھال کی طرح آئے گی، چھپا لے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت حال کا کب آئے گی، کیسے ہوگی، کیا حال ہوگا؟ اس روز وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن، اس روز منہ والے ذلیل ہوں گے۔ منہ سے مراد یہ چہرہ ہے، کیونکہ یہ بہت پرانی اردو ہے، تو چہرے سے پتہ چل جائے گا۔ یعنی چہرہ، آپ دیکھیے کہ جب انسان خوشی کی حالت میں ہو اس کا چہرہ بتا دیتا ہے، اور اسے کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، درد ہو تو یہ بھی اس کا چہرہ بتا دیتا ہے۔ اچھا، یہ فیس ریڈنگ ایک علم بھی ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، جس کو چہرہ شناسی کا علم کہتے ہیں اردو زبان میں۔ تو ہم نے بھی کسی دور میں اس پر خوب محنت کی تھی۔ یہ ہاتھوں کی لکیروں کا بھی ایک علم ہے۔ اچھا، بہرحال یہ جو علم ہے، یہ جو تیوریاں ہیں، لکیریں جو ماتھے پر آ جاتی ہیں، تو غصے میں ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کے چہرے پر تو 111 بجے ہیں، یعنی غصے کے آثار ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی پہچان ہے کہ جو پہچاننے والے لوگ ہیں وہ اگر پنچایت لگی ہوئی ہو تو چہرے کو دیکھ کر چور کو پہچان لیتے ہیں۔ اب یہ میرے پاس وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوٹا ہاتھ پر رکھ کر گھماتے ہیں پیر صاحبان، یہ کیسے گھومتا ہے۔ اور پھر آٹا، یعنی ایک پیالے میں پانی رکھ کر اس میں آٹا تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے، اس سے بھی پہچان کی جاتی ہے۔ ایک قلعہ جو ہے اس پر ہاتھ لگوایا جاتا ہے، اس سے بھی پہچان کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ہیں سارے فارمولے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اندازہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو وہ چور جو ہے پہچانا جاتا ہے کیسے؟ تو وہ جو چہرہ شناس لوگ ہیں اس کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں تمہارا چہرہ بتا رہا ہے، تم جو بات کر رہے تھے محفل میں، کہ یہ کاروائی تم نے ہی کی۔ تو ظاہر ہے جب قیامت کا منظر ہوگا اور پھر جو اس میں گنہگار ہوں گے ان کے چہرے اڑے ہوئے،
ایک جگہ پر لفظ ہے کہ مومنین کے چہرے جو ہے سفید ہوں گے اور جو کفار کے چہرے ہوں گے وہ سیاہ ہوں گے. عاملۃ ناصبہ. اچھا اس میں سخت محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے. اس کی طرف توجہ دے. ایک ہے مسلم، ایک ہے غیر مسلم. جو غیر مسلم ہے مثلا یہودی ہے اور اسی طریقے سے نصارہ ہے، ہندو ہے، اب یہ لوگ بھی اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑی مشقتیں کرتے ہیں، ٹھیک سردیوں میں جا جا کے نہاتے ہیں، اور ان کی سوچ اور نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، جبکہ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے. ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سب میں تھوڑا تھوڑا اللہ نے کوئی حلول کیا ہوا ہے، یہ تھوڑے سے اختیارات اس کو دیے ہیں، یہ تھوڑے سے اس کو دیے ہیں، یہ تھوڑے سے اس کو دیے ہیں. جیسے وہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ بت جو ہے یہ بارش والا ہے، یہ بیٹا دینے والا ہے، یہ بیٹی دینے والا ہے. اگر آپ تھوڑی سی اب تحقیق کریں گے، اچھا میں پہلے سوچتا تھا کہ شرک کافی حد تک ختم تو نہیں، تھم گیا ہے، کم ہو گیا ہے. اچھا یہ میری شاید سوچ تھی، لیکن اب جب میں نے کہا اس پر بھی تھوڑی سی ذرا آگے بڑھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، تو اب پتہ چلا ہے کہ خیر سے اب یہ تو مشرکین مکہ سے بھی تجاوز کر گئے ہیں، آگے ترقی کر گئے ہیں. ایسی ایسی چیزیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. یا آج سے 20 سال پہلے یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ حضرات ایسا کریں گے، لیکن اب ہو رہا ہے.